لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے. ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے. یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے, راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے, نبوت کا اعلان کریں گے, وہ اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے, اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا, اپنی اوقات سے زیادہ, حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی, اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے, موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق, تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں, کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا, وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا. وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام. ان کے اندر 2 بیماریاں, ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے, اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ, 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو, تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں. انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے, مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی. جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا, وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے, غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا. میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے. میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے, اس کو تو کم معمولات بتائے, ہم تو مولانا ہیں. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے, شہرت بھی ملتی ہے. عزت, شہرت, دولت, یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں؟ بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا, تزکیہ نفس, جس کے پاس بھی علم ہے, آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں, ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا, کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا, تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے.
قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی، ہم نے ان کو علم، یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی، تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع۔ اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جب تکبر آئے گا آپ کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے، ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے، یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ۔ ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے، لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے، اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے۔ پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں، بیت المقدس ان کا مرکز بنا، لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا، عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ عیسائی بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا، اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا، ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا، اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا۔ مسلمانوں کے پاس آ گیا، ان کو نہیں دیا اللہ نے۔ 18ویں صدی کے شروع میں، 17ویں صدی کے اینڈ میں، سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں، 1901 1902 کی، اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے، یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں، لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں۔ ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں، میں تو جرمنی گیا ہوں نا، میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا۔ ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، جو بالکل غلط کیا۔ ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا۔ ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے، اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے۔ اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا، تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا، کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ۔ آج ہٹلر زندہ ہوتا، ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا، دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے۔ جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات، اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے؟ ڈنڈے کی، بات ٹھیک کر کے گیا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا، گھر روب نہیں ہے تو بھی دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور امن شانتی کے ساتھ گھر صحیح چلے گا۔ امن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر، روب کا ہونا بھی کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لیے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر، روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے۔ دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے۔ تو 17ویں صدی کے آخر میں ان کو خیال ہوا کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک دنیا میں کچھ الٹا پلٹا ہوا کیوں نہیں ہے؟ ان کو خیال ہوا یہودیوں کو۔ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا۔ ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، پتا ہے آپ کو؟ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا، کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت سے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی۔ شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں۔
اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اللہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے, اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو, عیسائیوں کو پاؤ گے. تو ان کو بہت عرصے سے, صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا, تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی. چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے, ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے, تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے, دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں, ملک تھوڑی لاکھوں ہیں. پاکستان میں کتنی قومیں ہیں؟ سرائکی ہے, پنجابی ہیں, اردو ہیں, پٹھان ہیں, بلوچی ہیں. اگر قومیت کی بیس پہ ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے. پھر سرائکیوں میں جائیں گے تو سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں, پٹھانوں میں جائیں گے پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی, مہاجروں میں جائیں گے ان میں صدیقی الگ ہے, ہاشمی الگ ہے, 20 قسم کے, بہاری الگ ہے. وہ تو قوم در قومیں بڑھتی چلی جائیں گی. انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے. حالانکہ یہ بات بھی, سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے؟ کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری. مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے, مذہب کی بیس پہ, جو آسمانی مذاہب ہیں, یہود, عیسائی اور مسلمان. پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی, دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی, ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا. انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے. ان کے بڑے بیٹھے, کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے. ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے, کوئی یہودی, تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو, اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے, تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں, مجھے تمام حقوق حاصل ہیں. یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے, اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے. یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد, وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں, ایران جو پہلے کا ایران تھا, یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں, یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں. تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا, سب ریجیکٹ ہو گیا. تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے, یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے, تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے. مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی, وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا, اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا, تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں.
تو نعرہ یہ لگایا گیا, اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں. نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین. تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اسے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے سٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی, ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے, جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو, یہودی نے دھکیلا ہے. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی, ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے, اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں, ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا, یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا, وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.